اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ عید سعید غدیر، عید اکبر و عید ولایت آپ تمام مومنین کو اور تمام پہلوان ولایت و امامت کو تبریک و تہنیت عرض ہے۔ خب آج الحمدللہ توفیق الہی سے و اس عید سعید غدیر و کبیر میں و عید اکبر میں لطف الہی شامل حال ہے، اور حوزہ علمیہ جامعہ عروۃ الوثقی میں ہر سال عید کا جشن برپا ہوتا ہے، اور اس میں طلاب عزیز، علماء کرام، اساتذہ گران قدر و ایک کثیر تعداد مومنین و مومنات و خصوصاً پیروان ولایت شریک ہوتے ہیں، اور ذکر ولایت ہوتا ہے، ذکر امیر المومنین و ذکر عہد۔ لیکن اس سال اللہ تعالیٰ نے اس عید سعید پر سعادت مزید عطا فرمائی ہے کہ حوزہ علمیہ قم کے 5 سالہ عمومی تعلیمی دورانیے میں کامیاب طلاب کرام کے آج تقریب دستار بندی و تقریب امامہ گزاری ہے، اور اس توفیق پر ہم بارگاہ الہی میں شکر گزار ہیں۔ یہ تقریب سنت ہے حوزات علمیہ میں و جامعات علمیہ میں۔ یہ سنت حسنہ حوزات علمیہ میں و جامعات میں قائم ہے کہ طلاب کرام و طلاب علوم دین، جنہیں سپاہیان امام زمانہ کہا جاتا ہے اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، یہ جب ایک علمی مقام پر پہنچتے ہیں اور عملی طور پر بھی طالب علمانہ صفات سے متصف ہوتے ہیں، انہیں مزین کیا جاتا ہے، وہ ملبس کیا جاتا ہے لباس طالب علمی سے، اور دستار بندی ہوتی ہے۔ بزرگان کے توسط سے، علماء و اساتید کے توسط سے، خوب یہاں الحمدللہ ہمارے پاس اساتید کرام کی ایک تعداد جماعت تشریف فرما ہیں جو خود بھی ملبس ہیں اس لباس مقدس میں۔ ہر چند ہماری کوشش تھی کہ کسی بزرگ ہستی کے ہاتھوں یہ تقریب انجام پائے تاکہ یادگار رہے، لیکن ارادہ الہی ایسے تھا کہ عید غدیر کو یہ کام ہو، اور الحمدللہ یہ عزیزان ہمارے آپ کے سامنے تشریف فرما ہیں۔ یہ لباس شہرت نہیں ہے، لباس نمائش نہیں ہے، لباس فریب نہیں ہے، لباس پیشہ وری نہیں ہے، برخلاف دوسرے لباس جو لوگ بسا اوقات زیب تن کرتے ہیں۔ یہ لباس تقویٰ ہے، لباس عہد ہے، لباس ذمہ داری ہے، مسئولیت ہے، لباس تعہد ہے، اس مقصد کے ساتھ جس کے لیے سلسلہ مقدس طالب علمی میں داخل ہوئے ہیں، اور الحمدللہ ابتدائی دورہ تعلیمی طے کر لیا ہے۔ مومنین کی آگاہی کے لیے
یہ عرض ہے کہ یہاں بالعموم حوزات علمیہ میں اور یہاں اس جامعہ میں، جامعہ عروۃ الوثقیٰ میں مکمل تعلیمی دورانیہ جو نظر میں رکھا گیا ہے، جس میں کمی اور بیشی ممکن ہے، کمی پیشی ہو جائے اس کے اندر، یا اس مقررہ دورانیے سے کم تر میں کوئی طالب علم اسے طے کر لے، یا ممکن ہے اس سے زیادہ عرصہ لگے، اور کوئی ممکن ہے اسی عرصے میں، اسی دورانیے میں اس مدت کو، اس نصاب کو طے کرے۔ 12 سالہ نصاب ہے جو 3 حصوں میں منقسم ہے۔ پہلا 5 سالہ عمومی دورہ کہلاتا ہے، جو تمام طلاب نے طے کرنا ہے۔ الحمدللہ یہ عزیزان ہمارے جنہوں نے مشقت کے ساتھ، زحمت کے ساتھ، محنت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اور نظم و انضباط کے ساتھ یہ پہلا مرحلہ اپنی تعلیم کا طے کیا ہے، 5 سالہ دورہ۔ اگرچہ ابھی اس کے کچھ مراحل، ان کے شاید چند ماہ اور مزید باقی ہیں، لیکن عید سعید غدیر کا اقتضا یہ ہے کہ چونکہ عموماً مدارس علمیہ میں عید غدیر طلاب کے لیے اس پہلو سے بھی پہچانی جاتی ہے کہ اس میں عموماً فاضل طلاب، متعہد طلاب و آمادہ طلاب بزرگان کے ہاتھوں اور ان کے سامنے معمم ہوتے ہیں، دستار طالب علمی اپنے سروں پہ رکھتے ہیں اور عہد کرتے ہیں، یہ لباس عہد ہے۔ اس کے بعد ایک 4 سالہ دورانیہ ہے، اور پھر آخری 3 سالہ دورانیہ ہے جو تخصصی ہے، جس میں طلاب کرام مختلف سبجیکٹ میں اپنے منتخب و پسندیدہ سبجیکٹس میں تخصص کریں گے، اور وہ مرحلہ طے کریں گے جیسے عموماً حوزات میں اجتہادی و فقاہاتی مرحلہ کہا جاتا ہے۔ لباس طالب علمی نمود و نمائش کے لیے نہیں ہے، نہ امتیاز و تفاخر کے لیے ہے کہ دوسروں کے اوپر اپنی برتری جتلانے کے لیے، یا دوسروں سے الگ تھلگ نظر آنے کے لیے، یا عام لوگوں کے اندر ایک خاص طبقاتی اپنا مقام بنانے کے لیے یہ لباس نہیں پہنا جاتا۔ اس کا فلسفہ وہی ہے جو عموماً ایک متحد الشکل لباس پہننے والے لوگوں میں ہوتا ہے۔ متحد الشکل لباس پہننے والے طبقات میں جو پہچانی اور شناختہ شدہ ہیں، انتظامی و نظامی و عسکری لوگ ہوتے ہیں، جیسے فوج ہے، ایک جیسا لباس ان کو پہنایا جاتا ہے۔ اس لیے نہیں پہنایا جاتا کہ ایک طبقہ بن جائیں، طبقاتی شناخت پیدا کر لیں، دوسروں پر تفاخر کریں، فخر کریں اور امتیازی اپنی حیثیت بنا لیں، یا دوسروں سے اپنے آپ کو اس لباس کے پہننے سے جدا کر لیں، بلکہ یہ لباس جو کسی بھی ملک کی افواج کو پہنایا جاتا ہے ان کے عہد کا لباس ہے۔ افواج لباس پہنتے ہیں، اس لیے سپاہی لباس پہنتا ہے تاکہ عہد کر سکے کہ میں اپنے ملک، اپنی ملت، اپنی قوم، اپنے دین، اپنی ناموس کا دفاع کروں گا ہر دشمن کے مقابلے میں، اور اپنی جان اس راہ میں قربان کر دوں گا۔ جو ہی وہ لباس زیب تن کرتا ہے، زبان نہ بھی استعمال کرے، یہ لباس پہننا عہد ہے اس کا۔ عہد کا مطلب ہے کہ ایک ذمہ داری اپنے دوش پر لے رہا ہے اور قبول کر رہا ہے۔ اگرچہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اہل نہیں ہوتے اس لباس کے، اور اس صنف میں اور اس درجے میں شامل ہو جاتے ہیں، لباس
علماء میں و لباس طلاب میں بعض اوقات ایسے افراد آ جاتے ہیں، پیشہ ور آ جاتے ہیں، چونکہ عوام کو دھوکہ دینے کے لیے، لوگوں کو فریب دینے کے لیے لباس عالمانہ پہنتے ہیں، اپنے آپ کو عالم بناتے ہیں تاکہ لوگ ہمیں عالم کی حیثیت سے مان لیں۔ ہوتے عالم نہیں ہیں، امیر المومنین علیہ السلام کے فرمان کے مطابق جاہل ہوتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو عالم ظاہر کرتے ہیں، اور اشباہ الناس بھی انہیں عالم کہہ دیتے ہیں جبکہ وہ عالم ہوتے نہیں ہیں۔ یہ بھی ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ لباس علمی بعض اوقات جہلا پہن لیتے ہیں، پیشہ ور پہن لیتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ اور فریب دینے والے پہن لیتے ہیں، عوام الناس اکثر ان کے دھوکے میں بھی آ جاتے ہیں۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ یہ لباس پہننے والوں نے، جنہوں نے بھی زیب تن کیا ہے اور انہیں جچتا تھا لباس، انہوں نے اس لباس کا حق ادا کیا ہے، اس عہد کو وفا کیا ہے۔ پہلے بعض مجالس میں اور مناسبتوں پہ عہد اور وفا دونوں کی تشریح کی ہے آپ کی خدمت میں، طلاب کی خدمت میں بھی اور مومنین کے بارگاہ میں بھی، کہ عہد اپنے ذمہ اہم ذمہ داری لینے کو کہتے ہیں، اور وفا پورے مکمل طور پر اس کو ادا کرنے کا نام وفا ہے۔ وفا جو ذمہ داری لی تھی مکمل ادا کر دی، کچھ باقی نہیں بچا۔ اگر اس کا ایک ذرہ بھی بچ گیا ہے تو یہ وفا نہیں ہے۔ اگر ایک مسکال برابر ذمہ داری باقی رہ گئی ہے، فرضاً اگر میرا کام پڑھانا تھا، یہ ذمہ داری تھی، یہ عہد تھا، میں نے پڑھا دیا سب کچھ، ایک سطر چھوڑ دیا آخر میں، ایک مطلب نہیں بتایا، ایک نقطہ رہ گیا تھا وہ نہیں بتایا، تو اپنے عہد کو وفا نہیں کی، چونکہ وفا مکمل ادا کرنے کا نام ہے، مکمل طور پر ذمہ داری سے سبکدوش ہونا اور ذمہ داری کو انجام تک پہنچانا وفا کہلاتا ہے۔ عہد کا لباس تو بہت سارے پہنتے ہیں، عہد کرتے ہیں، لیکن قرآن فرماتا ہے کہ بیچ میں ایک بڑی تعداد عہد شکن بھی ہیں۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، پختہ عہد خدا کے ساتھ کرتے ہیں، لباس عہد پہنتے ہیں، زیب تن کرتے ہیں، لیکن وفا نہیں کر سکتے، اس کا حق مکمل طور پر ادا نہیں کرتے۔ طالب علم کا مقام روایات کے اندر اور منطق دین و معیارات دین میں بہت عظیم ہے۔ تفصیل اس کی پہلے بیان ہو گئی ہے، موجود ہے، مومنین سن سکتے ہیں اس کو۔ روایات کے اندر موجود ہے کہ نبوت کے بعد اعلی ترین مقام طالب علم کا ہے، ایک درجہ فرق ہے روایات کی تعبیر کے مطابق۔ رسول اللہ کے فرامین ہیں، ائمہ اطہار علیہ السلام کے فرامین ہیں کہ نبوت کے بعد ایک درجہ کم آخرت میں بھی، بہشت میں بھی، قیامت میں بھی، محشر میں بھی بعد از نبوت جو لوگ ہوں گے وہ طلاب علوم دین ہوں گے۔ طلاب علوم دین کے بارے میں روایات ہیں کہ ہر شے کائنات کی ان کے بارے میں خدا سے دعا گو ہے و استغفار طلب کرتی ہے۔ روایات میں ہے کہ حتیٰ حیتان البحر، سمندر کی مچھلیاں بھی طالب علم کے لیے خدا سے خیر طلب کرتی ہیں، چونکہ طالب علم وہ متعہد انسان ہے جس نے راہ انبیاء کو اپنے لیے چنا ہے، سخت ترین راستہ دنیا کا اس نے انتخاب کیا ہے اپنے لیے۔ باقیوں نے بہت آسان راستے چنے ہیں، جنہوں نے ریاضتوں کا راستہ چنا ہے آسان راستہ چنا ہے، جنہوں نے چلے کاٹنے ہیں آسان راستہ چنا ہے،
جنہوں نے حتیٰ بندوقیں چلانی ہیں، وہ تیر چلانے ہیں، آسان راستہ ہے۔ سب سے کٹھن راستہ انبیاء کا راستہ ہے۔ انسانوں کو بدلنا، انسانوں کی ہدایت کرنا، انہیں مقصد زندگی دکھانا، انہیں راہ مقصد تک پہنچنے کا بتانا اور اس راہ پر ان کو چلانا، قائم رکھنا، رہنمائی کرنا، یہ سب سے سخت کام ہے۔ اور طالب علم اپنے آپ کو اس راہ کا راہی بناتا ہے، اس مقصود کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، رضاکار بنتا ہے، میں ہوں اس راہ پہ چلنے والا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کے لیے خاص وعدہ ہے، چونکہ یہ اللہ کے ساتھ عہد کرتا ہے۔ اللہ کا بھی ایک وعدہ ہے ان کے ساتھ جو صرف طالب علم کو پتہ ہوتا ہے، اور باقی اس سر سے خبردار نہیں ہوتے۔ اور وہ راز یہ ہے، وہ وعدہ یہ ہے کہ جو بھی خدا کی راہ میں طلب علم میں نکلے گا، طلب علم دین میں نکلے گا، اس کا اجر خدا ہے اور اس کا رزق اللہ کی جانب سے ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوق کو بنایا ہے اور اس کے لیے رزق بھی پیدا کیا ہے، اور پھر رزق کو چھپا دیا ہے، مخلوق کو رزق کے پیچھے لگا دیا ہے کہ تلاش کرو، اپنا رزق ڈھونڈو، سوائے طالب علم کے۔ طالب علم کو پیدا کیا ہے، اس کا رزق بنایا ہے، طالب علم کو کہا ہے تو فقط خدا کی راہ میں چل، رزق تیرے پیچھے آئے گا، تو نے رزق کا تعاقب نہیں کرنا۔ ہر چند بعض میں نے عرض کیا کہ لباس طالب علمی میں، لباس عالم میں، لباس عالمانہ پہن کر دین فروشی کرتے ہیں، جس کا قرآن بھی فرما رہا ہے کہ مت کرو یہ کام، لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، میری آیات مت بیچو، میرا دین مت بیچو۔ دین بیچنے کے لیے نہیں ہے، بعض ہیں اس طرح دین بیچنے والے، دین فروش۔ طالب علم وارث انبیاء ہے، عالم وارث انبیاء ہے۔ انبیاء کا پہلا خطاب عوام کو یہ تھا، لا اسألکم علیہ اجرا، اے لوگو میں جو کچھ آپ کو بتا رہا ہوں اس کا آپ سے اجرت نہیں مانگتا، میں اجیر نہیں ہوں، مزدور نہیں ہوں، فیس نہیں چاہیے۔ ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر آپ دے بھی نہیں سکتے ہو، آپ کے پاس ہے ہی نہیں وہ اجر آپ کا۔ جو کچھ میں نے دینا ہے آپ کو، اس کا پوری کائنات بھی اجر نہیں بنتی۔ اگر آپ سب کچھ جہان پورا میرے حوالے کر دو اور یہ کہو یہ آپ کی اس تعلیم کا اجر ہے، ہدایت کا اجر ہے، تو یہ اجر شمار نہیں ہوتا۔ ان اجریہ الا علی اللہ، اس راہ کا اجر خدا ہے اور اللہ کے ہاں ہے۔ اس لیے کٹھن راستہ ہے جو طالب علم طے کرتا ہے، یہ دشواری اس کو پہلے دن سے شروع ہو جاتی ہے۔ طالب علم پڑھتا ہے، رائج تعلیمی نظام میں پڑھائی نام ہے اس چیز کا کہ آپ معلومات منتقل کریں طالب علم کے اندر، اور وہ معلومات کو علم گمان کرے، علم شمار کرے، پھر اس کی معلومات کا ٹیسٹ لیں، آخر میں امتحان لیں کہ آیا ٹھیک طریقے سے اس نے معلومات ازبر کی ہیں یا نہیں کی۔ اگر اس نے معلومات آپ سے، ٹیچر سے، کتاب سے، اسکول مدرسے سے سیکھ لی ہیں، یہ معلومات اگر وہ امتحان دے دے اور ثابت کر دے اس کے پاس ہیں، وہ عالم ہے، وہ دانشور ہے، وہ اسکالر ہے، اس کو ڈگری دے دیں اور ساتھ نوکری بھی دے دیں اس کو، اور تنخواہ بھی دے دیں اس کو۔ یہ تعلیم نہیں ہے، معلومات منتقل کرنا تعلیم نہیں ہے، علم نہیں ہے، معلومات کو علم نہیں کہتے۔
اور اب جو آفت ہمارے ملک میں تعلیم کے اوپر نازل ہوئی ہے وہ یہ کہ معلومات بھی نہیں دیتے، صرف ڈگری دیتے ہیں، چونکہ نوکری کے لیے یا جن مقاصد کے لیے ہم چاہتے ہیں ڈگریاں، وہ صرف ڈگری بغیر علم کی ڈگری سے اور سند سے حاصل ہو جاتی ہے۔ علم ایک اور حقیقت کا نام ہے، علم نور ہے۔ امام معصوم کے فرمان کے مطابق العلم نور، علم نور کا نام ہے، معلومات کا نام نہیں ہے، علم سکلز کا نام نہیں ہے، مہارتوں کا نام نہیں ہے۔ علم رٹے سے کبھی بھی نہیں آتا انسان کے اندر، بلکہ سرے سے علم نہیں آتا انسان کے اندر۔ یہی غلطی ہے، معلومات انسان کے اندر آ جاتی ہیں، مہارتیں انسان کے اندر آ کے گھر بنا لیتی ہیں، علم انسان کے اندر آتا ہی نہیں ہے۔ ماہر علوم کے مطابق انسان کو علم کے پاس جانا پڑتا ہے، کیونکہ اگر علم انسان کے پاس آئے تو علم نے ترقی کی ہے یا تنزل کیا ہے۔ انسان کو علم تک جانا پڑتا ہے تاکہ انسان ترقی کر سکے، انسان کمال تک پہنچ سکے، اس نور تک انسان کو سفر کرنا ہے۔ طالب علم جو یہ نورانی سفر کرتا ہے اور فرامین معصومین کے مطابق ایک ایک لفظ پڑھتا ہے، ایک ایک سطر و نقطہ پڑھتا ہے، اور اس سے اللہ اس کے دل کے اندر علم کا چشمہ جاری کر دیتا ہے۔ باہر سے معلومات کو ذخیرہ نہیں کرتا اپنے حافظے کے اندر، اس کے اندر اللہ علم کا چشمہ جاری کر دیتا ہے۔ ینابیع حکمت و علم و معرفت اس کے اندر پھوٹ پڑتے ہیں۔ اتنا لمبا سفر کرتا ہے علمی کہ یہیں پر جو کاذب احساس میں مبتلا ہوتے ہیں، چونکہ شوق تو سب کو چڑھتا ہے، جب دیکھتے ہیں کسی کو با کمال، انہیں بھی شوق چڑھتا ہے کہ ہم بھی کمال کی طرف سفر کریں، لیکن یہ شوق 2 دنوں میں ختم ہو جاتا ہے۔ عہد تو کرتے ہیں لیکن توڑ دیتے ہیں، نقض عہد کرتے ہیں، وفا نہیں کرتے۔ اتنی مدت، اتنا لمبا سفر طے کرتا ہے علمی، اور پھر اس کے ساتھ ان صفات سے متصف ہوتا ہے جو طلاب کے لیے مذکور ہیں اور بتائی گئی ہیں یہاں پر ان عزیزوں کو۔ متصف ہو کر پھر اس قابل بنتا ہے کہ اب لباس عہد زیب تن کرے، لباس تقوی زیب تن کرے، علامت کے طور پر یہ بتانے کے لیے کہ میں متعہد ہوں، میں اس راہ کا راہی ہوں، میں دین کے نظریاتی سرحد کا محافظ ہوں، میں راہ روئے راہ انبیاء ہوں۔ اور پھر اس کے بعد اسلاف کی سیرت، علماء عظیم الشان گران قدر جنہیں تالی تلو کہا جاتا ہے معصومین کے لیے، جو مقام عصمت پہ فائز نہیں، لیکن اتنا انہوں نے اپنے آپ کو قریب کیا ہے سیرت طیبہ معصومین کے کہ جنہیں کہا جاتا ہے یہ تالی تلو عصمت ہیں، جن سے کسی نے کوئی لغزش، کوئی گناہ، کوئی خطا، کوئی دنیا پرستی مشاہدہ نہیں کی، اور ان میں تعہد پر وفا کرنے والے سلسلہ جلیلہ جنہوں نے دین کو یہاں تک امانت کو پہنچایا ہے، اور آج ہم سعادت مند ہیں اپنے آپ کو دین سے منسوب کرنے پر، یہ ان علماء عظیم و مجاہد، ان کی مجاہدت، ان کے جہاد، ان کی کوششوں کا نتیجہ ہے، جنہوں نے اپنی زندگیاں راہ خدا میں وقف کی ہیں اور وفا کی ہے اس کے ساتھ۔
واقعات علماء کے وہ قصے جب انسان سنتا ہے، وہ پڑھتا ہے، چہ بسا افسانہ لگتے ہیں، باور نہیں ہوتا کہ اس زمین پر ایسے انسان رہے ہیں۔ خوب وہ سلسلہ جلیلہ، اس کے اندر بہت سارے درخشان ستارے موجود ہیں، لیکن نورانی ترین ستارہ راہ انبیاء پہ چلنے والا جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس عہد میں طلوع کیا اور ہمیں سعادت نصیب ہوئی ان کے عصر و عہد میں آنکھ کھولنے اور راہ طالب علمی اختیار کرنے کے لیے، وہ عظیم ہستی، وہ نمونہ، وہ اسوہ، وہ جامع شخصیت حضرت روح اللہ خمینی قدس سرہ الشریف، جو اسلاف گزرے ہوئے بزرگ راہیان راہ علم، ان کی سیرتوں کے جامع اور آنے والوں کے لیے ایک نمونہ، نورانی نمونہ، الہی نمونہ، انبیائی نمونہ، جس نمونے کو دیکھ کر، جس ماڈل کو دیکھ کر آج کا طالب علم اپنے آپ کو ان صفات سے متصف کر سکتا ہے، آسان ہے۔ طالب علم کے لیے دوسرا پہلو تربیت کا ہے۔ تربیت بھی اخلاقی معلومات یا اخلاقی دروس سننا اور سنانا نہیں ہے۔ تربیت سے مراد اپنی شخصیت کو پروان چڑھانا، اپنی صلاحیتوں کو کمال تک پہنچانا، اپنے اندر سے آفات کو دور کرنا، پاکیزہ و منزہ ہونا۔ اور تیسری جہت جو طالب علم کے لیے بہت اہم ہے کہ یہ طالب علم قرآن جس کی مذمت کرتا ہے کہ ایسے طالب علم نہیں چاہیے، ایسے علماء نہیں چاہیے، اور ایسے مومن بھی نہیں چاہیے، جن کی قرآن شدت سے مذمت کرتا ہے، وہ ہیں سمن بکمن عمیون، گنگے، بہرے، اندھے۔ گنگے جو حق بات نہیں کرتے اور نہیں کر سکتے، یا لالچ کی وجہ سے، یا خوف کی وجہ سے، یا ڈر کی وجہ سے، یا روایات کے مطابق حلوے بند ہو جانے کے ڈر سے، شہریے کٹ جانے کے ڈر سے حق بات نہیں کرتے، ان کو قرآن کہتا ہے یہ بوکمن ہیں، بہرے ہیں، گنگے ہیں، جو حق بات نہیں کر سکتے۔ یہ نہیں چاہیے، یہ دابہ ہے، یہ دابہ نہیں چاہیے۔ دوسرے درجے پر امیون، اندھے، بے بصیرت طالب علم جاہل سے بدتر ہوتا ہے۔ جس کے اندر بصیرت نہ ہو، اندھا ہو، جس کو راہ نظر نہ آئے، جس کو رہبر نظر نہ آئے، جس کو مقصد نظر نہ آئے، جس کو دشمن نظر نہ آئے، جس کو دوست نظر نہ آئے، جس کو نور نظر نہ آئے، جس کو نورانیت نظر نہ آئے، یہ بے بصیرت ہے۔ قرآن اس کو امیون کہتا ہے۔ سمن، بہرا، کہ بگتوں کے گیت اس کے کان میں پڑتے ہی نہیں ہیں، علامہ اقبال کے فرمان کے مطابق۔ شکتی بھی شانتی بھی بگتوں کے گیت میں ہے، دھرتی کے باسیوں کی مکتی پریت میں ہے۔ یعنی علماء، رہنما، رہبر۔ سمن کون ہے؟ جو ندائے خمینی نہیں سنتا، جس کے کان میں نہیں پڑتی یہ آواز، بے شک قم میں رہتا ہو، بے شک تہران میں رہتا ہو، بے شک مشہد میں رہتا ہو، بے شک جماران میں رہتا ہو، امام خمینی کے پڑوس میں رہتا ہو، لیکن اس کے کان میں اگر یہ آواز نہیں جاتی، یہ سمن ہے۔
اگر بصیرت نہ ہو، فکر نہ ہو طالب علم کے پاس، یہ اندھا ہے۔ طالب علم کی شان حقیقتاً راہی انبیاء اس وقت بنتا ہے طالب علم جب اس کے اندر یہ 3 صفات آ جائیں، اس کو زبان ناطق ملے اور حق اس کے سینے میں ہو، زبان حق کی ترجمان بن سکے تاکہ ابکم نہ رہے، بکمن نہ رہے، گنگا نہ ہو، یا نالائکی کی وجہ سے چپ رہے، نافہمی کی وجہ سے چپ رہے۔ جو چپ ہے بولنے کے موقع پہ وہ بوکمن ہے، ابکم ہے، گونگا ہے، اور جو سنے نہیں، جس طرح قرآن کا فرمان ہے کہ مومنین اقرار کرتے ہیں کہ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے خدایا ہم نے منادی کی ندا سنی، ہم بہرے نہیں تھے، سن لی ہم نے، فآمنا، ایمان لے آئے۔ نہ کہ منادی آئے اور ندا دیتا رہے اور ندا دے کے پھر رو کے اس دنیا سے چلا جائے کہ یہاں کوئی میری آواز سننے والا نہیں ہے، اور خدا سے طلب کرے خدایا انہیں مجھ سے لے لے، مجھے ان سے لے لے، اور جو خدا سے شکوہ کرے کہ 900 سال کے بعد لم یزدہم دعائی الا فرارا، میری ندا و دعا نے ان کو قریب نہیں کیا بلکہ اور زیادہ بہک گئے۔ سمن نہ ہو، سن سکے، بصیرت ہو، فکر رکھتا ہو، جہت ہو اس کے پاس۔ قرآن طالب علم کو پہلے آیت یہ بتاتا ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اے طالب علم اپنا رخ دین کی طرف کر، دین حنیف کی طرف کر۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ، ویسے تو پڑھا ہوا ہے، کتاب تو پڑھتا ہے، لیکن یہ دیکھ رخ کدھر ہے تیرا۔ اگر رخ دنیا کی طرف ہے، اگر رخ شہرت کی طرف ہے، اگر رخ کاروبار کی طرف ہے، اگر رخ فیسوں کی طرف ہے، تیری جہت ہی ٹھیک نہیں ہے، تیرا وجہ ہی ٹھیک نہیں ہے۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ۔ پہلا حکم یہ ہے۔ حضرت ابراہیم کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے جو درجہ امامت عطا کیا ان صفات عالیہ کے بعد، پہلا اقرار ابراہیم نے یہ کیا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما وما انا من المشرکین، میں نے رخ اپنا فاطر السماوات کی طرف کر لیا ہے۔ رخ درباروں کی طرف نہ ہو، رخ سرکاروں کی طرف نہ ہو، رخ عہدوں کی طرف نہ ہو، رخ لوگوں کی جیبوں کی طرف نہ ہو، رخ دسترخوانوں کی طرف نہ ہو، رخ مال و دولت پہ نہ ہو، رخ مریدوں پہ نہ ہو، رخ سامعین پہ نہ ہو، رخ خدا کی طرف ہو۔ اور جس کا رخ عوام کی طرف نہ ہو، اللہ کی طرف ہو، خدا عوام کا رخ اس کی طرف پھیر دیتا ہے۔ تو اپنا رخ اللہ کی طرف رکھ، ابراہیم تو اپنا رخ اللہ کی طرف رکھ۔ آزر کو سب مانتے ہیں، ابراہیم کو کوئی بھی نہیں مانتا۔ بابل میں تنہا ہے، پورے بابل شہر میں و بابل ملک میں ابراہیم تنہا ہے، کوئی طرفدار و حامی نہیں ہے، گھر کا بزرگ بھی خلاف ہے۔ اے ابراہیم اس تنہائی میں کہیں رخ نہ پھیر دینا، ان مشکلات میں آگ میں کہیں رخ نہ موڑ لینا۔ اور وادی غیر ذی زر میں جہاں تیرے بیوی بچے تنہا ہیں، کہیں اپنا رخ رزق کی وجہ سے فاطر السماوات سے پھیر نہ دینا۔ تو ان کلمات کو تمام کر، تکمیل کر، اس نصاب کو پورا کر۔ تنہا، آگ میں تنہا جا، بت کو تنہا توڑ، اسماعیل و ہاجر کو تنہا اس وادی غیر ذی زر میں سنگلاخ زمین میں چھوڑ کے آ جا۔ میں کیا کروں گا؟
اگر تو پاس ہو گیا، کامیاب ہو گیا، انی جاعلک للناس اماما، آخر خدایا کس کا امام بنا رہے ہیں مجھے، لوگ تو میری طرف آتے نہیں. کہا ابراہیم اذن فی الناس، لوگوں کو ندا دے، آج تیرے ارد گرد کوئی بھی نہیں، تو ندا دے، ندا دے کہ پھر نظارہ کر تیرا رب فاطر السماوات کیا کرتا ہے. تیری ندا قیامت تک گونجے گی، نابود نہیں ہوگی، زمین کے کونوں تو تسخیر کرے گی، اور تیری ندا پر دوڑتے ہوئے قیامت تک صدہا سال و ہزارہا سال ذریت آدم و اولاد آدم تیری ندا پر لبیک کہتے ہوئے اس گھر کی طرف آئیں گے جو تو نے بنایا تھا. یہ پتھر جو تو رکھ رہا ہے، تو دیکھنا اس میں اتنے تیری ندا پر لبیک کہیں گے کہ جگہ نہیں ہوگی یہاں پر. تو رخ خدا کی طرف کر لے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض. پس طالب علم جس کا رخ اللہ کی طرف ہے، اور اگر یہ رخ اپنا خدا کی طرف کر لے، خدا دوسروں کا رخ اس کی طرف کر دیتا ہے. آج سب مقام ابراہیم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، جب کعبہ میں جاتے ہیں سب تلاش کرتے ہیں مقام ابراہیم کہاں ہے، کیا کرنا ہے، 2 رکعت نماز پڑھنی ہے طواف کی. طواف اللہ کے گھر کیا ہے، لیکن نماز و سجدہ مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کر کرنا ہے. کون ابراہیم؟ وہی تنہا ابراہیم جس کی بات کوئی سنتا نہیں تھا، گھر میں کوئی نہیں مانتا تھا، جو تنہا آگ میں کود گیا. آج اتنی خلق مقام ابراہیم ڈھونڈ رہی ہے. امام خمینی کا رخ خدا کی طرف تھا، بہت ساروں کا رخ مقلدین کی طرف تھا، مریدوں کی طرف تھا، شاگردوں کی طرف تھا، لوگوں کی طرف تھا. امام خمینی کا رخ اللہ کی طرف تھا، فاطر السماوات کی طرف تھا. امام کے پاس آتے تھے اور امام کو مشاورین مشورہ دیتے تھے کہ تھوڑا سا رخ تو عوام کی طرف کر لیجئے، عوام کو کیوں ناراض کرتے ہیں آپ. رخ خدا کی طرف تھا، اور خدا نے ساری خلق کا رخ خمینی کی طرف موڑ دیا. طالب علم بابصیرت ہو، با طہارت ہو، با تقوی ہو. یہ لباس علامت ہے ان سب چیزوں کی. بعض اوقات مجھ جیسے بھی پہن لیتے ہیں، شاید اس نیت کے ساتھ کہ اگر میں قابل نہیں، پہن کر شاید کوشش کروں اس کے قابل بن جاؤں. جیسے بچوں کو شوق ہوتا ہے سپاہیوں کا لباس پہننے کے لیے، اور ان سے پوچھو کیا بنو گے، کہتے ہیں پائلٹ بنیں گے. ابھی تو نہیں ہوں، لیکن ارادہ تو رکھتا ہے بن جاؤں سپاہی، شوق تو ہے کہ بن جاؤں. اگر یہ لباس زیب تن کر لیا، لباس تقوی، لباس خدمت، لباس عہد، لباس سربازی امام زمان، یہ اعلان ہے اس بات کا کہ خدا ہمیں اس قابل بنائے، ہم اس راہ کو طے کر سکیں و وفا کر سکیں. لوگ انصاف نہیں کرتے بعض اوقات، اور ایک غیر منصفانہ کام لوگوں کا یہ ہے کہ بعض اوقات کسی پیشہ ور کو اس مقدس لباس میں، جیسے کوئی مرد زنانہ لباس پہن لیتے ہیں نا، بعض کسی بھی ضرورت کے تحت پہن لیتے ہیں زنانہ لباس مرد، یا عورتیں مردانہ لباس پہن لیں، تو اس سے جنس تو نہیں بدلتی. یہ تو نہیں کہہ سکتے آپ کی جی ہم نے دیکھ لیا مردوں کے لباس میں عورتیں ہوتی ہیں اور عورتوں کے لباس میں مرد ہوتے ہیں. وہاں سب اس خطا کو پکڑ کے اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ نہ یہاں غلطی ہے، یہ کسی نے دوسرے کا لباس پہن لیا ہے. حضرت آیت اللہ العظمیٰ بروجردی دامہ ظل العالی کے زمانے میں، قدس سروں کے زمانے میں، انہیں بتایا گیا، زعیم حوزہ تھے،
قوم کے مراجع تقلید میں سے لوگوں نے بتایا کہ ایک طالب علم نے چوری کی ہے، تو فوراً انکار کر دیا، کہا نہیں کی ہے۔ کہنے لگے حضور کی ہے؟ آقا نے فرمایا نہیں کی ہے۔ وہ کہیں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں، آپ تو گھر میں کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے خود پکڑا ہے، سامان پکڑا ہے، مال پکڑا ہے، برآمد ہو گیا ہے سب کچھ، وہ اقرار بھی کر رہا ہے۔ آیت اللہ پھر کہتے ہیں نہیں کی ہے، طالب علم نے چوری نہیں کی ہے۔ ظاہر اب معمولی شخصیت تو نہیں ہے اور اصرار کر رہے ہیں کہ نہیں کی، طالب علم نے چوری نہیں کی۔ جب لوگوں نے اصرار دیکھا تو سمجھ گئے کہ کوئی حکمت ہے اس کلام کے اندر۔ فرمایا غلط کہہ رہے ہو، آپ تہمت لگا رہے ہو طالب علم کے اوپر۔ طالب علم نے چوری نہیں کی، چور طالب علم بن گیا ہے، چور اس لباس میں آ گیا۔ یہ کہو کہ ہم نے چور پکڑا ہے جو طالب علم بنا ہوا تھا، نہ کہو کہ طالب علم تھا اس نے چوری کی ہے، چونکہ طالب علم کبھی یہ کام نہیں کر سکتا، ناممکن ہے۔ لیکن چور طالب علم بن سکتے ہیں، پیشہ ور طالب علم بن سکتے ہیں، شہرت پسند طالب علم بن سکتے ہیں، ان کا راستہ تو کوئی نہیں روک سکتا۔ عوام الناس بعض مغرض لوگوں کے نتیجے میں اس قسم کے نمونے دیکھتے ہیں، لباس عالم پہن کر لوگوں کو فریب دے رہا ہے، لباس عالم پہن کے غیر اخلاقی حرکتیں کر رہا ہے، وہاں اس کو عالم ہی کا درجہ دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ کسی بدکار نے یہ مقدس لباس پہن لیا ہے، بلکہ لباس کو متہم کرتے ہیں۔ اور اس وقت تو جیسے رہبر معظم نے فرمایا، یہ فرمان رہبر معظم کا، اس کو تکرار کریں عزیزان۔ آپ لا تعلق رہتے ہیں عموماً، کم از کم وہ جو شناخت و بصیرت رکھتے ہیں، آپ لا تعلق کیوں رہتے ہو انفرامین سے؟ آپ کے لیے تو حجت رکھتے ہیں، حجیت ہے انفرامین کی۔ آپ جو پہروان ولایت ہو، آپ جو پیرو رہبر ہو، آپ جو عہد کرتے ہو، آپ کے لیے تو حجت ہے۔ اگر کوئی مردد ہے، اگر کوئی نافع میں نہیں سمجھ میں آیا کسی کو، اسے ہو سکتا ہے وہ کہے جی ٹھیک ہے جی، ایک ایرانی لیڈر نے یہ بیان دیا، ہمارے لیے کیا، ہمیں کیا۔ آپ کے لیے تو حجت ہے یہ فرمان، آپ پیگیری کرو، اس کی تہ تک پہنچو، آپ کو رہنمائی کی جا رہی ہے۔ رہبر معظم کا یہ رہنمائی و ہدایت کہ 2 انٹرنیشنل خفیہ ایجنسیاں پوری دنیا کے اندر کبھی کام کر رہے ہیں، ایک CIA اور ایک MI6۔ CIA امریکی جاسوسی ادارہ ہے، پوری دنیا کے اندر تباہی پھیلانے والا، اور MI6 برطانوی جاسوسی ادارہ ہے، دنیا میں آگ لگانے کے لیے۔ MI6 پرانا ہے، CIA اس کی ناجائز اولاد ہے، لیکن اس کا دائرہ بڑا ہے، پھیل گیا ہے، بچہ ماں سے بڑا ہو گیا ہے۔ یہ 2 کام اسلام کے اندر کر رہے ہیں، مسلمانوں کے اندر یہ دونوں خفیہ ایجنسیاں کر رہی ہیں۔ رہبر معظم نے 3 دفعہ میں خود سن چکا ہوں رہبر معظم کے خطابات میں یہ فرمان۔ ایک یہ کہ CIA سنیت، خاص قسم کی سنیت، سنی مذہب، خاص طرز کا سنی مذہب پھیلا رہی ہے CIA، جس کے اندر شدت پسندی ہے، جس کے اندر قتل و غارت ہے، جس کے اندر دہشت گردی ہے، جس کے اندر داعش ہے، جس کے اندر طالبان ہیں، جس کے اندر یہ لشکر ہیں۔ یہ تسنن و سنیت کا یہ ورژن، یہ CIA کا ورژن ہے۔ یہ رہبر معظم کا فرمان ہے کہ آپ ہوشیار رہو، یہ وہ سنیت نہیں ہے جو امام ابو حنیفہ و امام مالک و امام حنبل سے پہنچی ہے، انہوں نے نہیں بنائی ہے، یہ CIA کا ورژن ہے۔ یہ سنیت جس ملک میں بھی ہو، کیا پاکستان میں یہ ورژن ہے یا نہیں ہے؟ پاکستان میں یہ ورژن ہے یا نہیں ہے؟ دہشت گردی والا ورژن، شدت پسندی، فرقہ واریت، تکفیری، سارے
با ایمان لوگوں کو کافر قرار دے کر واجب القتل قرار دینا اور پھر ان کے لیے لشکر بنانا اور آگ لگانا، یہ ورژن پاکستان سے ہی تو شروع ہوا ہے، دوسرے ملکوں میں یہاں سے گیا ہے۔ دوسرا ورژن تشیع کا ہے، شیعہ MI6 نے اسی طرز کا شیعہ ورژن بنایا ہے، خاص قسم کا تشیع۔ اس تشیع کا کام بھی یہی ہے جو CIA ورژن کر رہا ہے۔ CIA ورژن جیسے اشارہ کیا، داعش، تکفیری، یہ اس کی تکامل یافتہ شکلیں ہیں۔ شروع پاکستان سے ہوا، لیکن اب اس نے منوا لیا ساری دنیا سے، اب روس امریکہ مل کے اس کے اوپر بمباری کر رہے ہیں، لیکن لال بیگ اتنی آسانی سے نہیں مرتا۔ دوسرا ورژن پوری دنیا میں MI6 نے بنایا ہے، خاص قسم کا تشیع۔ کون سا تشیع؟ جو فرقہ واریت کو ہوا دے، دوسروں کے مقدسات کی بے حرمتی کرے، اختلافی مسائل کو ہوا دے، اتحاد و وحدت سے لوگوں کو دور کرے، وحدت کو فتنہ قرار دے۔ وحدت فتنہ ہے، وحدت نہیں کرنی۔ کسی مسلمان کے ساتھ ہمارا کوئی جوڑ ملاپ نہیں ہے، کوئی مشترکات نہیں ہے۔ اور خصوصاً MI6 کا ورژن، اس کا ہدف تشیع کے اندر فتنے کھڑے کرنا ہے، فتنہ ساز و فتنہ باز ورژن ہے۔ فتنے کھڑے کرو، ہر پہلو سے، ہر موضوع کو فتنے کی رنگ شکل دے دو۔ اور فتنوں کے لیے جو حملے کرنے ہیں جس طبقے کے اوپر، علماء، فقہا، مجتہدین، مراجع، رہبران، اور سب سے نمایاں طور پر لباس مقدس طالب علمی و عالم، امامہ و ابا و قبا، اس کی تقدس کو ختم کرو، نابود کرو، بے حرمتی کرو، لوگوں کی نگاہوں میں تمسخر اڑاؤ، اس کا استہزاء کرو اس کا۔ یہ ورژن بھی پاکستان میں ہے یا نہیں ہے؟ ہے۔ دیکھا ہے یا ایسے تبرکن کہہ رہے ہیں، عید کی وجہ سے کہہ رہے ہیں؟ دیکھا ہے، زیادہ دیکھیں گے اب آپ۔ یہ ورژن موجود ہے، لباس علم و عالم کی بے حرمتی کرنا، اور وہ بھی شیعوں کے سامنے، تشیع کے سامنے، تشیع کے مقدسات کی بے حرمتی کرنا اور تشیع سے داد لینا۔ کتنی عجیب بات نہیں ہے کہ اگر امیر شام آئے اور کوفہ میں آ کے مولا علی کے پیروکاروں کے درمیان آ کر مولا علی کو نعوذ باللہ برا بلا کہے اور مولا علی کے پیروکاروں سے داد بھی وصول کرے، کہیں واہ واہ کیا کہا آپ نے، کیا عجیب نہیں ہے یہ؟ جن کے مقدسات کی بے حرمتی ہو رہی ہے، انہی سے داد بھی لے، انہی سے پیسے بھی لے، انہی سے فیس بھی لے۔ یہ ورژن MI6 کا ہے۔ ان کو ان کے کوڈ سے پہچانے آپ۔ یہ رہبر معظم کا فرمان ہے کہ اس وقت برطانوی تشیع جو برطانیہ سے ترویج ہو رہا ہے، ٹی وی چینلز کے ذریعے سے، بعض ان کے خریدے ہوئے مہروں کے ذریعے سے، اور اس ورژن کو تشیع کے اندر متعارف کرانے کے لیے بڑی سطح تک سرمایہ لگایا گیا ہے۔ یوں نہیں کہ چھوٹے چھوٹے خطیب و ذاکر صرف خریدے گئے ہیں، بلکہ اس ورژن کی ترویج کے لیے اور فتنہ تشیع کے اندر فتنے کھڑے کرنے کے لیے مرجعیت کی حد تک، امام خمینی نے بھی اپنے ایک پیغام میں منشور روحانیت میں فرمایا تھا کہ دشمن نے مرجعیت کی سطح تک کام کیا ہوا ہے، بنا لیے ہیں لوگ۔ ابھی شیرازی خاندان جو کسی زمانے میں بہت ہی بزرگ خاندان تھا تشیع کے اندر، اور بڑے علماء برجستہ شخصیات اس خاندان کے اندر پیدا ہوئیں، لیکن ان کی اولاد میں سے، نوح کے اولاد میں، انہی مقدس و پاکیزہ علماء کی اولاد میں
اس وقت بعض ناپاک افراد جو MI6 کے ایجنٹ کے طور پر کام کرتے ہیں، جن میں ایک مجتبیٰ شیرازی ہے، صادق شیرازی کو مرجع تقلید بنایا ہے، متعارف کروایا، اور مجتبیٰ شیرازی صادق شیرازی کے بھائی ہیں، سگے، لندن میں رہتے ہیں۔ کیا ہے یہ مجتبیٰ شیرازی؟ کیا کہتا ہے؟ یہ میں نہیں بیان کر سکتا آپ کو کیا کہتا ہے علماء کے بارے میں، رہبر کے بارے میں، بزرگوں کے بارے میں۔ آیت اللہ العظمیٰ بہجت رضوان اللہ تعالی علیہ، آپ جانتے ہیں آغا بہجت کی ہستی کو، شخصیت کو، کتنی نورانی شخصیت، وہ کتنی اعلیٰ شخصیت تھے، وہ کس قدر پاکیزہ ہستی تھے، علماء بزرگ جن کا احترام کرتے تھے، رہبر معظم جن کا احترام کرتے ہیں، اور بزرگ علماء سارے شناختہ شدہ شخصیت۔ آپ انٹرنیٹ پہ جا کر سنیں کہ یہ مجتبیٰ شیرازی صادق شیرازی کا بھائی حضرت آیت اللہ بہجت کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے۔ رہبروں کے بارے میں، امام خمینی کے بارے میں، رہبر معظم کے بارے میں، علماء و فقہاء کے بارے میں، آغا مکارم شیرازی کے بارے میں، آیت اللہ العظمیٰ مکارم شیرازی کے بارے میں، اور اس طرح کے برجستہ فقہاء، ان کے لیے یہ MI6 ورژن یہاں تک جا پہنچا فتنے کھڑے کرنے کے لیے۔ اور پاکستان فتنوں کے لیے بہت زرخیز ہے، CIA کا فتنہ ہو تو بھی، اور MI6 کا فتنہ ہو تو بھی۔ اب آپ مشاہدہ کر بھی رہے ہیں اور زیادہ کریں گے۔ یہ میں نے ضمنی بات اس لیے بیچ میں کر دی کہ MI6 ورژن میں ہدف کے طور پر لباس مقدس طالب علم و عالم کو بدنام کرنا شامل ہے، ابا و قبا اور امامہ۔ اب یہ منسوب ہے، صرف علماء تو نہیں پہنتے طلاب، یہ لباس انبیاء ہے، یہ لباس ائمہ اطہار ہے۔ ائمہ اطہار کوٹ پینٹ تو نہیں پہنتے تھے، نعوذ باللہ۔ سنا ہے کسی نے شلوار قمیض پہنتے تھے؟ کیا پہنتے تھے؟ لکھا ہوا ہے، آپ پڑھا ہوا ہے، آپ نے پڑھتے بھی ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے سر پہ کیا تھا؟ امامہ تھا۔ رسول اللہ کے سر پہ امامہ، امیر المومنین کے سر پہ امامہ، تمام ائمہ کا لباس۔ امام ہشتم معروف ہے، امام ہشتم اور ان کا طرز کس طرح امامہ پہنتے تھے۔ یہ وہ مقدس لباس ہے۔ MI6 ورژن اس کو کتنی آسانی سے انہی مومنوں کے سامنے آ کر حتاقی و گستاخی و توہین کر کے گزر جاتا ہے۔ یہ حصہ گفتگو کا میں مختصر عرض کرنا چاہتا تھا، بہرکیف لمبا ہو گیا، طولانی ہو گیا۔ اب دعا کریں اگلا حصہ مختصر ہو جائے۔ خوب شکر گزار ہیں خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ آج اس شب نورانی و شب مقدس اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا کی ہے، لطف ہے اللہ تعالیٰ کا قیام جامعہ عروۃ الوثقی، لطف الہی ہے، وہ لطف بالائے لطف، اس کے اندر زحمت کش اساتید ہیں، اور لطف دیگر خدا جس کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے، وہ یہ عظیم و عزیز طلاب کرام ہیں۔ اور اس مختصر عرصے میں یہ جامعہ الحمدللہ ان مراحل کو چھو رہا ہے اور پہنچ گیا ہے جو کسی عام انسان بشر کے بس میں نہیں ہیں۔ بارہا میں نے عرض کیا ہے کہ یہ توہم گمان کرنا کہ اس میں مجھ جیسے کسی حقیر سے طالب علم کا کوئی کردار ہے، یہ محض بچگانہ سوچ ہے۔ جیسے بچہ ضد کرتا ہے، باپ کو گاڑی میں کہتا ہے میں نے گاڑی چلانی ہے، اور اس کی ضد پر باپ اس کو گود میں بٹھا کے اسٹیئرنگ پہ اس کا ہاتھ رکھ دیتا ہے، اور وہ 2-3 سال کا بچہ اسٹیئرنگ گھماتا ہے اور گمان یہ کرتا ہے کہ میں گاڑی چلا رہا ہوں، میں نے روکی ہے، میں تیز دوڑا رہا ہوں، میں اسپیڈ لگا رہا ہوں، میں نے موڑی ہے۔ اس کے گمان میں یہ ہے، لیکن بے خبر ہے کہ اصل پیچھے کوئی اور ہے جو سارا سلسلہ چلا رہا ہے۔ اگر ہم یہ گمان کریں
کہ یہ سب کچھ ہم کر رہے ہیں تو یہ وہ بچگانہ توہم ہے کہ ہم کر رہے ہیں، چونکہ ہم جیسے حقیر طالب علموں سے یہ کام ہونے والا نہیں ہے۔ اصل پیچھے کوئی اور ہستی ہے اور کوئی اور ذات ہے اور کوئی اور ارادہ ہے جس کی ہمیں خبر ہے بھی اور نہیں بھی ہے۔ اگر وہ لطف نہ ہو یہ سلسلہ طے نہیں ہوتا۔ بہرکیف آج ہمارے لیے شکر کا دن ہے و شکر کا مقام ہے کہ ہمارے پہلے بیچ کے طلاب عزیز جنہوں نے آج سے 5 سال پہلے اس حوزہ میں 5 سال پورے نہیں ہوئے، 5 سال سے کچھ عرصہ کم داخلہ لیا تھا، اور اتفاقاً سب سے پہلے طالب علم بھی آج موجود ہیں جو انشاءاللہ یہ لباس مقدس پہنیں گے، وہ عزیز جنہوں نے سب سے پہلے آ کر فارم بھرا، انٹرویو دیا، اور ان کو اعزاز ہے، معلوم نہیں خود انہیں پتہ ہے یا نہیں، لیکن ظاہراً معلوم ہوگا، وہ سب سے پہلا طالب علم ہونے کا اعزاز رکھتے ہیں، اور الحمدللہ اتنی استقامت دکھائی انہوں نے۔ خصوصاً سب جانتے ہیں، اب تو جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے کہ جامعہ میں ڈسپلن کتنا سخت ہے، کتنا ٹائٹ ہے۔ میں جو نئے داخلے والے آتے ہیں ان کو کہتا ہوں کہ بھائی یہاں سختی ہے، نظم سختی ہے۔ شروع میں تو کہہ دیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں شاید ایسے ہی بہلا رہے ہیں، ہمیں بات کر رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں، لیکن بعد میں 2 دنوں بعد احساس ہو جاتا ہے کہ اس سے زیادہ سختی ہے جتنا کہا گیا۔ ایک شہر میں گیا، ایک محترمہ خاتون کہنے لگی میں آپ سے کچھ کہنا ہے، فرمائیے۔ کہنے لگی میں نے سوچا تھا کہ اپنا بچہ آپ کے مدرسے میں داخل کرا دوں، لیکن میں نے سنا ہے وہاں سختی ہے۔ تو میں نے کہا نہیں محترمہ، یہ آپ نے صحیح نہیں سنا، کسی نے غلط بتایا ہے آپ کو۔ تو کہنے لگی کہ میں بھی یہی سوچتی تھی کہ آغا صاحب تو اتنے سخت نہیں ہو سکتے، وہ تو بڑے مہربان ہیں۔ اور میں نے کہا نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ نے سنا ہے وہاں سختی ہے، یہ غلط ہے، وہاں بہت سختی ہے، بہت سختی ہے وہاں، اور حقیقت ہے۔ چونکہ یہ سختی ان کے جسموں پر نہیں، یہ سختی ان کے سہولتوں پر نہیں ہے، جو لطف خدا سے ممکن ہوا ان طلاب کے لیے فراہم کیا ہے، اور اللہ مزید دے توفیق، اس سے بھی اچھا ماحول ان کے لیے بنانے کے لیے انشاءاللہ خدا و تعالیٰ توفیق دے۔ سختی 2 پہلوؤں میں ہے، ڈسپلن، اوقات، نظافت، نظم، چونکہ ان کو متعہد بننا ہے اور اس عہد کو وفا کرنا ہے۔ اور علامہ اقبال کے بغور کہ جب تک تعلیم کا رگڑا نہ لگے کوئی طالب علم عالم نہیں بن سکتا، جس نے رگڑا نہیں کھایا وہ عالم نہیں بن سکتا۔ اگر اس نے لباس پہن لیا ہے رگڑا کھائے بغیر، اس کے فتنے سے بچے مومنین، جو رگڑا کھائے بغیر ابا کبا پہن لیا جس نے، لیکن جس نے رگڑا کھایا ہے تعلیم و تربیت کا، مطمئن رہیں چونکہ وہ کچھ بن کے نکلا ہے۔ ان عزیزوں نے یہاں تک استقامت دکھائی ہے، اور ہماری دعا ہے کہ انشاءاللہ آخر تک خداوند تعالیٰ انہیں تعلیمی اور تربیتی میدان میں کامیابی ان کو بھی اور ان کے دوسرے دوستوں کو بھی، چونکہ 5 سالہ عمومی دورہ ہے، اور 5 سالہ دورے کے بعد عموماً حوزات علمیہ میں جب اس مرحلے میں طلاب پہنچتے ہیں دستار بندی ہوتی ہے ان کی، اور اب ہماری امید ہے کہ ظاہر ہے ہر سال تکرار ہوگا، چونکہ جو اس سال 4تھے سال میں ہیں وہ اگلی غدیر کو انشاءاللہ 5ویں سال میں ہو جائیں گے، بشرطے کہ پاس ہوئے۔ اگر پاس نہ ہوئے تو پھر کسی پلر کو ہی پہنا دیں گے، پاس ہوں گے۔ پاس ہونے کے لیے مومنین آگاہ رہیں، حوزے میں 60% نمبر لینا ضروری ہے پاس ہونے کے لیے۔ 33% پاس نہیں ہے، 60% جو نمبر لیتا ہے وہ پاس ہوتا ہے۔ الحمدللہ ان عزیزوں نے کوشش کی اور اس مرتبے تک پہنچے ہیں۔ ہم انہیں تبریک عرض کرتے ہیں اس عید کی بھی، ولایت کی، اور آج جو اس عید کے موقع پہ اللہ نے یہ سعادت عطا کی ہے کہ اس لباس مقدس سے و لباس عہد و تقویٰ سے ملبس و مزین ہو رہے ہیں، اس کی بابت بھی خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں۔ آپ ان تمام عزیزوں کی کامیابی، موفقیت کے لیے اور ان کے استقامت کے لیے، اور ان کو اس عہد
اور عہد کو وفا کرنے کے لیے توفیقات کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ ان کی تعداد زیادہ تھی لیکن کچھ تو ویسے گرتے گئے، لیکن کچھ ایسے تھے جنہوں نے ہیں ادھر ہی حوضے میں ہی ہیں، ان کے ساتھی اگلے سال انشاءاللہ معمم ہو جائیں گے۔ انہوں نے مزید بنیاد مضبوط کرنے کے لیے تھوڑا سا وقت لیا ہے کہ جلدی میں آگے نہ جائیں۔